وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ہر سال عشرہ عقیدہ کا پہلا درس میرا ہی ہوتا ہے اور اعتکاف، اس کے احکام، مسائل یہی میرے ذمہ ہوتا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ معتکفین اپنے وجہ سے باہر تشریف لے آئیں۔ آپ مہمان کو بلا کے گھر چھوڑ گھر میں چلے گئے، اس کو آپ بلایا آپ نے، تو تمام معتکفین سے عرض ہے آ جائیں، ہم آپ کا چہرہ دیکھیں، آپ ہمارا چہرہ دیکھیں، تشریف لے آئیں باہر۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات، دنیا کے تمام گوشوں کا یہ اصول ہے کہ اصول اور ضابطے نہیں بدلتے۔ یہ ہر جگہ کا یہی اصول ہے۔ مثلا آپ علم طب میں جائیں گے تو کسی بیماری کے اسباب، علامات جو ہزاروں سال پہلے ہیں وہی آج ہیں۔ ٹائیفائڈ کی علامات اور اسباب جو سکرات کے دور میں تھی وہی شیخ الطب ابن سینا کے دور میں نہیں، وہی دلی کے حاضر الملک حکیم اجمل خان کے دور میں نہیں، اور وہی آج حکیم کاشف صاحب کے دور میں ہے، وہ نہیں بدلا کرتا۔ اسی طرح پانی ٹھنڈا ہے تو کروڑوں سال بعد بھی ٹھنڈا رہے گا، اس میں برودت رہے گی۔ آگ اگر حدت رکھتی ہے، گرمی رکھتی ہے، ہزاروں سال پہلے بھی ہزاروں سال بعد بھی اپنے اندر حدت ہی رکھے گی۔ اگر یہ اصول و ضابطے بدل جائیں تو پہلی تمام تحقیقات ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے علم دین کے اصول اور ضابطے بھی غیر مبدل اور اٹل ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اعتکاف کے احکام و مسائل وہی ہیں جو 1400 سال پہلے تھے، وہ اب بھی وہی ہیں۔ ان میں وضو جن باتوں سے ٹوٹتا ہے، پتھر کے دور میں بھی انہی باتوں سے ٹوٹتا ہے، آج آپ کے روشنیوں کے دور میں اور آسائشوں کے دور میں بھی وہی اسباب ہیں وضو ٹوٹنے کے، روزے کے، اعتکاف کے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ہاں، بعض نئے مسائل کے حوالے سے شریعت کے نصوص کی روشنی میں انہیں سمجھنا ہوتا ہے۔ وہ آگے 4 علم ہیں۔ شریعت کے احکام و مسائل کو سمجھنا یہ فقیہ کا کام ہے۔ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصول و ضوابط کیا کار فرما ہیں، یہ اصولی کا کام ہے۔ اس میں حکمتیں، اسرار اور علمیات اور فلسفہ کیا ہے، یہ متکلم کا کام ہے۔ اس کو انسانی معاشرے کے اندر اپلائی کتنی خوبصورتی سے کرنا ہے۔ ہمارے بچے، ہمارے بھائی نہایت خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز کس طرح پڑھیں، یہ علم تصوف کا کام ہے۔ کتنے پیار سے روزہ رکھیں، کتنے آداب سے تلاوت کریں، احکام و مسائل تلاوت کے، وضو ہونا، فلاں یہ الگ ہے، یہ چوتھا علم ہے۔ تو یہ الگ الگ معاملات ہیں، نئی باتیں، فقیہ اور اصولی مل کر اس کے ضابطے ہیں، سینکڑوں کتابیں ہیں، اس کے مطابق معاملہ آگے چلتا ہے۔ آئیے اعتکاف کی طرف۔ اعتکاف ایک اچھوتی سی، منفرد سی اور بڑی خاص قسم کی عبادت ہے۔ ہم نے اس کو ذرا سا عام کر دیا ہے۔ اپنا گھر بار چھوڑ کر دنیاوی علائق، کشمکش، پنجابی میں ڈھنگے رسے، کاروبار کے، بچوں کے، بیوی کے، اولاد کے، گھروں کے، ہر آدمی کو بہت سارے علائق جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، تمام سے دستکش ہو چھوڑ کے یار یہ چلتے رہیں گے، میں مر گیا بھی تو چلتے رہیں گے، اللہ کے حضور آ کر ڈیرا لگا۔ اعتکاف جس طرح باقی تمام چیزیں پچھلے ادیان میں، ہر ایک میں، حج بھی پچھلے ادیان میں، نماز بھی پچھلے ادیان میں، روزہ بھی پچھلے ادیان میں، زکوٰۃ بھی پچھلے ادیان میں، کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ،
حدیث میں السلام، زکوٰۃ بھی پچھلے ادیان میں، توحید بھی پچھلے ادیان میں، اعتکاف بھی پچھلے ادیان میں رہا۔ ہاں ان میں وقت کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے خرابیاں کر لی، یا کچھ ان کی شریعتوں میں بھی احکام و مسائل اور تھے، جنگلوں میں نکل جانا، کئی سال تک بنباسی کرنا، تیاگ دینا دنیا کو، نکل جانا سب چیزوں سے، کوئی پیچھے پرواہ نہیں ہے۔ ہندو مت میں بھی یہ چیزیں ہیں، عیسائیت میں رہبانیت کی صورت میں، اور یہودیت میں بھی تقشف کی صورت، ہر جگہ اسلام نے الحمدللہ ہر چیز کا ایک ضابطہ، ایک توسط، ایک درمیانہ روی، آپ جس کو کہہ دیں، ایک خوبصورتی ہے اسلام کے احکامات کے اندر، ایک حسن ہے جو اس نے تمام چیزوں کے اندر رکھ دیا تاکہ دنیا کے تمام معاملات چلتے رہیں۔ تو اعتکاف بھی ایک درمیانی سی کیفیت ہے کہ آبادی سے دور آپ جنگلوں میں، شوالک کی پہاڑیوں پہ، کھوؤں اور غاروں میں، جنگلوں میں، ارویلا کے جنگلوں میں اور لکی جنگلوں میں نہ جائیں آپ، لیکن یہ بھی نہیں فی الحال گھر بھی چھوڑیں آپ، وہ آپ کے روزمرہ کے معاملے، وہ روزانہ کی پریشانیاں، وہ روزانہ کی کل چھوڑ دیں، مناسب وقت کے لیے ایک مناسب لمٹ، سالوں میں نہ جائیں، 10 دن کے لیے کم ہے، زیادہ بھی کر سکتا ہے کوئی اعتکاف، نبی علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ 20 دن کیا، زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن چلے 10 دن کے لیے آئیں، پچھلوں کو بھی پتہ چلے ابا جی بیٹھے تو معاملات کیسے کرنے ہیں، اس دوران بل کیسے دینے، سبزی کیسے لینی ہے، تو آپ کی یاد بھی آ جائے گی اور آپ بھی آ جائیں اللہ کے حضور۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے توجہ کرنا، پوری طرح کسی کے اوپر، یہ جو لفظ آپ فوکس بولتے ہیں نا، یہ بہترین اعتکاف کا ترجمہ ہے، رک جانا، عکف علیہ، کسی کے اوپر رکوع کی حالت میں اوندا ہو جانا، عکف علیہ، یعکفون علی اصنام، وہ بتوں اور مورتیوں کے اوپر اوندے پڑے ہوئے۔ اعتکاف کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کی عبادت کے لیے مکمل خالی ہو جانا، اللہ کی عبادت کے اوپر مکمل فوکس کر لینا۔ اب آپ کو گھر کی کوئی پانی کی فکر نہیں، کوئی جناب کوئی مسئلہ نہیں، بس آپ یہاں ہیں، پچھلوں نے روٹی پہنچانی ہے، یہ انتظامیہ کا کام ہے، پرانے دور میں تو گھروں سے آتی تھی، آپ کو کوئی فکر نہیں، آپ نے یہاں توبہ اللہ کرنی ہے، بس چھوڑا ہے سب کچھ، سارے جھنجھٹوں سے آزاد ہو گئے، سارے علائق ترک کر دیا آپ نے، آ کر اللہ کے گھر میں، اللہ کو بنانے کے لیے اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں جی۔ ہمارے یہاں بھی تو ایسا ہوتا ہے، جب وہ گھر میں آ جائے تو آدمی کا لو ہو جاتا ہے، گھر آ گئے، آپ بھی اللہ کے گھر آ گئے کہ اللہ میں ساری زندگی کے گناہ بخشوا کے ہی جاؤں گا، تیرے گھر آ گیا ہوں۔ ہمارا اصول یہ ہے جو گھر آ جائے ہم اسے کبھی خالی، ہم تو تیرے گھر میں آئے، فی بیوت اذن اللہ، تیرے گھر میں آ گئے، شرعی طور پر ایک خاص کیفیت کے ساتھ، وہ جو احکام و مسائل علماء بیان کرتے ہیں، خاص کیفیت، خاص احکام کے ساتھ کسی شخص کا خود کو مسجد میں روک لینا، یہ اعتکاف ہے۔ لغوی تعریف بھی ہوگی۔ اعتکاف کی فضیلت میں بہت ساری روایات ہیں۔ ایک آدمی جو کرتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، اس کے اور اس کے گناہوں کے درمیان 3 خندقیں بڑی بڑی حائل ہو جاتی ہیں، اگرچہ بعض روایتوں کے اندر کچھ اسنادی کمزوری ہے، لیکن سب سے بڑی فضیلت یہ کیا کم ہے کہ نبی علیہ السلام نے اعتکاف جب سے کرنا شروع کیا، حتی وفات تک آپ نے اعتکاف چھوڑا نہیں۔ 1 سال کسی وجہ سے مس ہو گیا، امہات المومنین کے خیمے اکھڑوائے اور اپنا خیمہ بھی اکھڑوا دیا، اور پھر اگلے سال آپ نے ڈبل اعتکاف کیا، اور 1 سال تو شوال میں بھی کیا، نہیں چھوڑا اس نے۔ یہ آپ کی بڑی پیاری سنت ہے، بڑی پیاری سنت ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ غار حرا میں جا کے خاص اعتکاف کرتے ہیں، لیکن وہ نبوت سے پہلے کا ہے، اس میں لیالی عدیدت، کئی راتیں وہاں چلے جاتے، ستو لے کے، خشک راشن لے کے وہاں چلے جاتے۔ اس اعتکاف سے آدمی کے اندر جرا ہوتی ہے، اندر باطن روشن ہوتا ہے جی، جس کو کہتے ہیں کہ آدمی کا دھیان، آدمی کی توجہ آتی ہے۔ ہمارا تو اس قسم کا اعتکاف نہیں، آدمی کا باطن روشن ہو جاتا ہے، آدمی کا باطن روشن ہو، آدمی کو بہت ساری چیزوں کو گہرائی اور عمیق انداز میں سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ تنہائی، ہم بھی تو کہتے ہیں اور فلانے گھر بھی کلیاں بہ کے سوچیں، یہ کلیاں بہ کے سوچنے کا موقع ہے،
सोचने का मौका है। हकीकत बात यह है, मैं और आप महफिल में जो बात माननी होती है वो भी अपनी आकड़ तकड़ की बिना पे नहीं मानते। कल्ले बैठ के बंदा बहुत कुछ मान जाए, किसी के पाँव को भी हाथ लगा सकता है, लेकिन जब महफिल में होता है तो उसके अंदर एक अजीब किस्म का किबर, नखबत, तकब्बर और ये चीज़ होती है। सैयदा आयशा फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कान यअतकिफुल अश्र अवाखिर मिन रमज़ान, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान के आखिरी 10 दिन एतिकाफ बैठा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान इस सुन्नत को अपनाए हुए। बल्कि यहाँ मैं थोड़ी सी बात और करूँ, इस्लाम की खूबियों, महासन और इसकी सच्चाई और हक़ानियत की एक बात ये भी है कि इस्लाम के तमाम अहकामात को, मैं 2 लफ्ज़ बोलने लगा हूँ, तवातर और तसलसल हासिल। क्या है? इन दोनों लफ्ज़ों के पीछे किताबें लिखी जा सकती हैं, हक़ाइक़ हैं। तवातर ये है अदनान साहब कि जब से इस्लाम शुरू हुआ, कोई काम शुरू उसको सटाप नहीं लगा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्ने अब्बद रब्बी के कहने के मुताबिक जो पहली अज़ान दी, तो फिर इस अज़ान रुकी, तातारियों ने हमले भी किए, पूरा अरब तक तो ताराज हो गया, सैलाब आए, बड़ी बड़ी आफतें आईं, बड़ी बड़ी अमराज आईं, बड़े बड़े इलाकों के में जनाजे उठे, तसलसल नहीं ख़त्म हुआ। हज आया तो तसलसल ख़त्म नहीं हुआ। कुरान के पढ़ने का तसलसल हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसी अंदाज में इबादत शुरू की। अब तक के लिए ये तसलसल टूटा नहीं उम्मत मुस्लिमा। ये उम्मत मुस्लिमा का एजाज़ है कि हमारे तमाम अहकामात को तवातर भी हासिल है, तसलसल भी हासिल है। तसलसल अलग चीज़ है। तवातर ये है कि कहीं कोई एक बंदा रह गया हो, नहीं। तवातर का मतलब कि हज़ारों लाखों लोग, अजान ख़त्म होगी पूरी उम्मत मुस्लिमा में। तातारियों का दौर बहुत डाढ़ा दौर था, सिर्फ 2 इलाके बचे हमारा, हिंदुस्तान और मिस्र, बाकी पूरे अरब बगदाद की तख्त ताराज कर दी। मुसलमानों पे इससे बड़ी आफत नहीं आई, लेकिन उस दौरान भी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुसलमान के लिए हज भी मौकूफ़ नहीं हुआ। तवातर और तसलसल के दोनों सिलसिले जारी हुए। कभी इंशाअल्लाह मौका मिला तो दलाइल की रोशनी में तवातर और तसलसल पे मज़ीद बहस करेंगे। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कान रसूलुल्लाह यअतकिफुल अश्र अवाखिर मिन रमज़ान, नबी रसूलुल्लाह रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ बैठा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेके अब तक तवातर भी है, तसलसल भी है। इंशाअल्लाह कभी ये तसलसल टूटेगा नहीं। अग़यार जो मर्ज़ी कर ले, इस्लाम की हक़ानियत है कि ये आगे बढ़ता चला जाता है। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलो करिहल काफ़िर। काफिर जितना मर्जी नापसंद कर ले, एड़ी चोटी का जोर लगा ले, अपने नौ लश्कर कैदो मगर सारा कुछ कर ले, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह अपने नूर को, अपने दीन को, इसको मुकम्मल करके रहेगा। एतिकाफ सुन्नत है। अगर कोई शख्स नज़र मान ले तो फिर वाजिब हो जाता है, ये सुन्नत है। नज़र मान ले कि अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दे दी तो मैं एतिकाफ करूँगा, यूफून बिन नज़र, फिर ये फ़र्ज़ हो जाएगा, फिर आपको बैठना पड़ेगा और ये वजूब की हैसियत इख्तियार कर देगा, वगरना ये सुन्नत है। एतिकाफ के लिए रोज़ा शर्त नहीं है। ये एक बड़ा फ़िकी, इसमें बड़ी बहस है, मुहद्दिसीन के दरमियान भी बहस है। रोज़ा बहरहाल शर्त नहीं है। इसकी दलील सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक की रिवायत और एक सवाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बैतुल हराम में कुफर के दौर में एक रात का एतिकाफ बैठने की मैंने नज़र मानी। मेरे लिए क्या हुक्म है? अब मैं मुसलमान हो गया हूँ। इस्लाम का उसूल है कि जो चीज़ें इस्लाम में जायज़ हैं, अगर किसी आदमी ने जाहिलियत के अंदर भी उसकी नज़र मानी है तो वो, अभी कोई बंदा मुसलमान होने से पहले कोई नज़र माने, लेकिन इस्लाम के अंदर वो ठीक है, वो काम ठीक है। किसी ने कहा मैं खाना खिलाऊंगा तो खाना खिलाना इस्लाम के अंदर ठीक है। कोई कहता मैं शराब पीऊँगा तो ज़ाहिर उसे कहेंगे ये नज़र पूरी नहीं करोगे तुम लोग। या वो कहता कि मैं जाके दही माही देवी के ऊपर दूध फेंकूँगा, कहेंगे आप देवी शेर का मसला ख़त्म हो गया, आपको वहदानियत शुरू हो गई, अब ये नज़र पूरी नहीं करेंगे, आपकी ये नज़र शिरक वाली, आपकी ये नज़र
कुफर वाली है। अब गई भाई देवी कोई नहीं, ना लक्ष्मी देवी कुछ भी नहीं, आ जाओ अब अल्लाह ताला ही। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया औ फी बिनज़री, उमर अपनी नज़र पूरी कर लो। तो रात को रोज़ा होता है कि नहीं? रात को रोज़ा नहीं होता। हमने जब रात आनी तो रोज़ा इफ्तार कर देना। ये दलील है कि आप अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने सवाल पूछा कि मैं रात के वक्त नज़र, रात की मैंने नज़र मानी एहतिकाफ बैठने कि मैं मगरिब के बाद आ जाऊँगा, सुबह निकल जाऊँगा अपने घर, एक रात का एहतिकाफ। यहाँ से एक और मसला भी हल हो गया कि एहतिकाफ 24 घंटे से छोटा भी हो सकता है, सिर्फ दिन का, सिर्फ रात का। वैसे तो टोटल 24 घंटे होते हैं ना, दिन रात पूरा, बल्कि इसमें से भी अगर कोई मुख्तसर वक्त के लिए एहतिकाफ बैठे तो बैठ सकता है। वैसे कम से कम 24 घंटे का एहतिकाफ करना चाहिए। अगर कोई 2-4 घंटे का एहतिकाफ की नियत कर ले तो भी दुरुस्त है। इमाम शौकानी दीगर अइम्मा इसके भी कायल हैं। तो एहतिकाफ के लिए रोज़ा शर्त नहीं है, अलबत्ता राजे कौल यही है कि रोज़ा रखना चाहिए। राजे कौल ये, अगर एक आदमी यहाँ मसलन किसी आदमी को कोई मसला है, इंसान है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो एहतिकाफ ना तोड़े, रोज़ा ना रखे। अगर उसको कोई मसला बन गया है, किसी हमारे दोस्त के भाई को ये मसला उसके ज़हन में हो, एहतिकाफ 10 दिन पूरा करे, दरमियान में उसका कोई मसला है, रोज़ा छोड़ दे, वो रोज़े बाद में रखता फिर। एहतिकाफ सिर्फ मसाजिद में होगा। वो बनबासियाँ, वो शवालक की पहाड़ियाँ, वो खौम गारों में जाना बंद कर दें। वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद, अब ये मस्जिद में होगा, ये कहीं वादी सूर के गारों में नहीं होगा। ये बनबासी है, ये सन्यासी पुणा है, ये हिंदू मत है, ये सिखों के सिलसिले हैं, या बाबे बुद्ध मत की जो है ना जो ध्यान की कोशिशें होंगी, इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं। मस्जिद के अंदर आकर बैठना है आपको, जंगलों में नहीं जाना। वअंतुम आकिफून फिल मसाजिद, इस आयत में एहतिकाफ के लिए सिर्फ मसाजिद का ही जिक्र है। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में भी आता है वह मुअतकिफुन फिल मस्जिद, आप मस्जिद में एहतिकाफ करते थे। ख़वातीन के हवाले से हमेशा रोला बनता ही रहता है। दर हकीकत हमारे यहाँ चूँकि अहनाफ की फ़िक़ा हिंदुस्तान में और हमारे इस तरफ ज़रा ज़्यादा लोग ज़्यादा हैं और कुछ उनके मामला डायरेक्ट हदीस से मुतसादिम हैं। अब क्या किया जाए, वो अपने तासुब की बिना पे बात बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ बात क्या बने जहाँ बात बनाए ना बने। डायरेक्ट हदीस से मसला है। अंतुम आकिफून फिल मसाजिद की मुखातिब औरतें भी हैं, फिर वो दाएँ बाएँ, वैसे तो वो औरतों के मस्जिद में आके जुमा पढ़ने की भी कायल नहीं, नमाज पढ़ने की भी कायल नहीं। इस वक्त तक भी उनका ये तासुब, ये हटदर्मी हुनूस कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अहले हदीस की मस्कू में मुसल्लतुन निसा है। नबी अलैहिस्सलाम के दौर में भी वो आया करती थी, और तूने मस्जिद में एहतिकाफ बैठना है, इसके लिए वो और ये शर है, फसाद है, फलाना है, फलाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अक्सर मसाजिद में औरतें बैठती हैं, कभी अल्लाह के फजल से कोई शर नहीं हुआ, अल्लाह के फजल से कभी फसाद नहीं हुआ। अल्लाह ताला महफूज रखे, अल्लाह ताला अमान में रखे, ऐसा कुछ नहीं। यही बात राजे है कि औरतों ने भी मस्जिद ही में एहतिकाफ करना। अगर घर में वो बैठेंगी तो उसे शरीय एहतिकाफ ये कहेंगे हाँ अलबत्ता इबादत हो जाए। ठीक है, उन्होंने अपने आप को मुख्तस कर लिया और कुछ ना कुछ इबादत के सिलसिले ज़्यादा हो गए, ज़्यादा यकसुई से कुरान पढ़ लिया, इबादत हो गई, लेकिन रोला शरीय एहतिकाफ का है। शरीय एहतिकाफ, या अगर किसी हमारी बहन ने नज़र बांधा है तो जब तक कि वो मस्जिद में नज़र बैठ के एहतिकाफ पूरा नहीं करेगी, वो अपनी नज़र से नहीं निकलेगी। घर में बैठा हुआ वो जो एहतिकाफ है वो एक इबादत का पहलू है। इबादत के लिए ज़रा ज़्यादा वक्त मिल गया है बजाय थोड़े वक्त के, लेकिन शरीय एहतिकाफ से वो नहीं निकलेगा। एहतिकाफ करने वाला अपने हुजरे में कब दाखिल हो, इस सिलसिले में दोनों किस्म की रवायतें, मैं सारी रवायतों को छोड़कर उनका खुलासा पेश कर देता हूँ। उसका तमाम हमारा जो मौक़िफ़ है ना मुहद्दिसीन का, हम सबसे पहले तत्बीक की तरफ जाते हैं। ये उसूल है, ये उसूल है, स्कूल ऑफ थॉट है, सोचने का एक अंदाज़ है। हमने इस्लाह की किताबों में मुहद्दिसीन ने हमें यही हमारी तरबियत की है कि नबी सल्लम की दोनों किस्म की रवायतें हों, दोनों सही हों, तो नासिख मनसूख नहीं होगा। पहले तत्बीक दो। इस तत्बीक कहते हैं कि इस अंदाज में उनके अंदर तवाफुक पैदा करो कि दोनों के ऊपर अमल हो जाए। क्या प्यारी बात है कि नहीं प्यारी? और नबी सल्लम की बातें अमल के लिए होती हैं, छोड़ने के लिए होती हैं। जब दोनों रवायतें सही हैं, मुहद्दिसीन के उसूल के मुताबिक सही और हसन है, तो फिर क्यों ना एक प्यारा सा रास्ता अपनाया जाए,
तकमील का, तौफीक का, वो ये है इन दोनों रवायतों में और बहुत सारे मसाइल के अंदर भी। ये कैफियत बड़ी प्यारी कैफियत है तकमील वाली। आ जाएं, रोज़ा मस्जिद में खोलें, आज की पूरी रात, ये जो रात है आज की, मस्जिद के अंदर गुजारें। हक ये है कि सुबह की नमाज के बाद कारी साहब पढ़ाएंगे, दुआ मांगेंगे, उसके बाद अपने मोतकफ में दाखिल हो जाएंगे। दोनों किस्म की रवायतों पे अमल हो जाएगा, कोई एक रवायत भी छूटेगी, दोनों फरामी सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। और सुबह फजर के बाद एतिकाफ की जगह में दाखिल हो जाएं। हदीस में आता है जामे तिरमिज़ी में, सल्लल फज्र सुम्मा दखला मुअतकिफ़ा। आप अलैहिस्सलाम ज़ाहिर है आप तो मगरिब के टाइम नमाज मस्जिद में आ गए, रात तो शुरू हो जाती है। सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, लेकिन आप अपने मुअतकफ़ में, अपने खेमे में सल्लल फज्र, फजर की नमाज पढ़ी, सुम्मा दखला मुअतकिफ़ा। इसलिए सुन्नत यही है कि हमारे मुअतकिफ़ीन ये रात बाहर गुजारें, खेमे में ना जाएं। जिसने बड़े टकाके लगाए हुए मैं देख चुका हूँ। एतिकाफ की कम अज़ कम मुद्दत के ऊपर मैं बहस कर चुका हूँ। 24 घंटे, सिर्फ दिन, सिर्फ रात, रात और दिन का कुछ हिस्सा भी हो सकता है, दलाइल इसके ऊपर मौजूद है। एतिकाफ की जगह पे अगर किसी को ज़रूरत पड़े, जिस तरह किसी का कोई कब्र का मसला, रीढ़ की हड्डी का मसला है, तो वो मैट्रेस रख ले, वो चारपाई भी रख सकता है, बिस्तर लगा सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो नीचे ही हो। तो ये सारी चीज़ों का तज़किरा इब्न माजा की रवायत में चारपाई के लफ्ज़ भी आते हैं यूज़ुलहु सरीरु। नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अपने हुजरे में अपनी ये चारपाई का भी रखवाई, चारपाई भी रखवाई। एतिकाफ के लिए खैमा लगाया आप अलैहिस्सलाम, मुनासिब यही कि खैमा ही लगाया गया ताकि हमारी जो तवज्जो और नज़र है ज़्यादातर वो बंद रहे, हम महबूस रहें। और खैमा आप अलैहिस्सलाम का बारे में आता है, एक रवायत में आता है कि आप एतिकाफ़ फ़ी क़ुब्बतिन तुर्कियतिन, तुर्की के इलाके की कोई चादर थी, उस चादर के अंदर आपने ना खैमा लगाया। और भी कई रवायतों के अंदर आपके खैमे का तज़किरा आता है। एक जगह पे चटाई का खैमा सा बनाने का तज़किरा भी आता है, चटाई का खैमा, जिससे हमारी ये फूल और सब होती थी पुराने दौर में। एतिकाफ के दौरान लोगों से ज़रूरी बातचीत हो सकती है, ज़रूरी बातचीत कोई चीज़ मंगानी है और एक फ़ोन ही ना पैकेज ना लगे रहें, इन्हें सिर्फ ज़रूरी बातचीत पर बोलना चाहिए, इसको यही रखना चाहिए। सुम्मा इत्तला रअसहु फकल्लम अन्नास, आप अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा खैमे से सर निकाला यूँ करके और लोगों से बात, ज़रूरत की बात हो सकती है, कोई चीज़ मंगवानी है, कोई बात करनी है, लेकिन बह के पूरी पंचायतें करनी और लंबे चौड़े सिलसिले करने, यार ये 10 दिन से पहले भी होते रहे, बाद में भी होते रहेंगे। अब आप एक ख़ास मिशन के लिए हैं, ख़ास मिशन के लिए अपने आप को पाबंद कर लो। एतिकाफ करने वाला नहा सकता है। हमारे यहाँ फ़िक़्ह हनफी के मसलों में से एक मसला ये भी है और नहायत भद्दा मसला है, वाज़ेह बात है, खुल के बात हो जानी चाहिए, हैं जी। यहाँ सरगोदी की एक मस्जिद के अंदर एक नौजवान को एहतलाम हो गया, उन्होंने नहान नहीं देता, पौली साहब गिला करके तौलिया मरवाया उठे, फ़इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कहा जा सकता है, मैं इख्तिसार को मजे लूँ, तौलिया मरवाया गिला करके, नहाने देता, नहाया जा सकता है आम रूटीन में भी। लेकिन जो हमारे यहाँ ज़रा बहुत ज़्यादा बनने संवरने की जो रुझान है, मैं इसकी भी नफ़ी करता हूँ, इसकी भी हौसला शिकनी करता हूँ। कई कई घंटे इसी सिलसिले में लग जाते हैं। यहाँ अगर कुछ कमी पेशी भी हो जाए तो होनी चाहिए, आप एक ख़ास मिशन के लिए, बाकी 350 दिन तेल लगाने के लिए, शैम्पू लगाने के लिए, सारे मामलात के लिए वो हैं ही हैं। बहरहाल वह मुजाबिर हज़रत आयशा फरमाती, मैंने आपका सर भी धोया, मैंने आपकी कंघी भी की। इस रवायत से मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ है कि मोतकिफ़ नहा सकता है, नहाना उसके लिए जायज़ या दुरुस्त है, ये एतिकाफ़ के ख़िलाफ़ नहीं है। मोतकिफ़ मस्जिद के दरवाजे तक भी जा सकता है और अगर कहीं लैट्रिन वगैरह का इंतज़ाम ना हो तो बाहर भी जा सकता है। अगर कोई रोटी लाने वाला ना हो तो घर करीब है तो रोटी भी घर जाकर खाकर वापस आता। लेकिन आज ये बात अजीब सी लगती है, लेकिन हमारी शरीयत तो आफाकी है। अब भी किसी के डेरे पे, किसी जगह पे ऐसा कुछ हो सकता है, किसी आदमी का बेटा नहीं, बेटियां हैं, अब बेटी बेचारी इस टाइम आकर दे
اور کوئی نہ گفتہ واقعہ ہو جائے، کوئی بات نہیں، میں 20-25 منٹ پہلے جا کے کھانا کھا کے واپس آ جاؤں گا۔ انسان، ہماری شریعت عالم یہ ہے، صرف میرے اور آپ کے سرگودے کو، یہ اس دور کو، روشنی والے علاقے کو نہیں، یہ تمام زمانوں کو محیط ہے اور تمام علاقوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ معتکف کے لیے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ میں عرض یہ کروں گا کہ اگر ایک آدمی 10 دن کے لیے اعتکاف بیٹھا ہے، آیا وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار حاصل کرنے کے لیے، اور پھر بھی جب وہ تکبیر اولیٰ ہو وہ پیچھے کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہو، تو یہ انتہائی سستی ہے۔ ان کو چاہیے کہ ان 10 دنوں کی جو تکبیر اولیٰ ہے اس کو حاصل کریں، بلکہ مزید نوافل کے اندر بھی اہتمام کریں۔ یہ نہ ہو کہ باقی لوگ تو صف اول میں ہوں اور معتکف صاحب پیچھے چکر لگا رہے ہوں اور یہ مسواک ہی کرتے پھرتے رہے، حضرت جناب نے جو ٹوٹیاں کے چکر ہی لگتے پھرتے رہے۔ کم از کم اس 10 دن کے اندر دیکھیں، آدمی اگر اپنے آپ کو نیکی پر یا کسی بھی شعبے پہ، ہم یہاں گرمی میں تڑپتے رہتے ہیں، وہ بھی تو ہیں جو بھٹے کے اوپر کیری ڈالتے ہوتے ہیں، وہ بھی تو ہے، نیچے سے بھی آ گئے، اوپر سے بھی جون جولائی ہے۔ یہ انسان ہے، جتنا سول بنا لو سول بن جائے گا، اس کو ہارڈ کر لو یہ ہارڈ بن جائے گا۔ اور سعید بن مسیب بھی تو ہے جس نے 30 سالہ زندگی کے اندر تکبیر اولیٰ کبھی نہیں چھوٹی۔ آپ 10 دن بھی اہتمام نہیں کر سکتے؟ صحیح روایتوں کے اندر آتا ہے کہ عطا بن ابی رباح نے کہتے ہیں کہ 40 سال میری زندگی کے جب تکبیر ہوئی میں پہلی صف کے اندر تھا۔ میاں صاحب آخر، بلکہ میں تو کبھی غور کرتا ہوں کہ گرمی، سردی، بخار، غمی، خوشی، اور ہم جس دور کے اندر ہیں، پانی قریب، فلش سسٹم، عطا بن ابی رباح پتہ نہیں کہاں جاتے ہوں گے حاجت ضروریہ کے لیے، پانی کا کیا بندوبست ہوگا، لیکن 40 سال اس میں ظاہر وہ بوڑھے بھی ہوئے، اس میں بیماری ٹھماری بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ جب بندہ محنت کرتا ہے، اللہ کے لیے جستجو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیقیں دے دیتے ہیں۔ تو آپ 10 دن اہتمام کیجئے، تو آگے بڑھیے نوافل کے لیے۔ اذا دخل العشر احیا اللیل وشد المئزر، نبی علیہ السلام آخری 10 دنوں میں بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، مزید تھوڑا سا کام بہتر کر دیتے ہیں۔ بالخصوص معتکفین حضرات سے عرض کروں گا کہ وہ اس سلسلے میں آگے بڑھے اور موقت سنتے ہیں، وہ جو 12 سنتے ہیں، تفصیل آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، اسی طرح 2 مغرب کے بعد، اور اسی طرح اپنا کیا اسے کہتے ہیں عشاء کے بعد، صبح سے پہلے، یہ 12 سنتے ہیں، ان کا آپ پوری طرح اہتمام کریں، فرائض کا بھی، تکبیر اولیٰ کا بھی، اس کا بھی، قیام اللیل کا اہتمام کریں، اور لیلۃ القدر اس کے جاگنے کا بندوبست کریں۔ اور شب قدر کی مخصوص دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ دوران اعتکاف کیا چیزیں ممنوع ہیں؟ وہ 5-4 ہیں۔ کبائر کا ارتکاب کرنا، چونکہ ہم عبادت کے لیے آئے ہیں، اللہ کے گھر کے اندر ہیں، جو گناہ کبائر ہیں، کبائر کون سے ہوتے ہیں؟ کبائر اور صغائر کی اصطلاح ہماری شریعت میں چلتی ہے، اس میں 3-4 باتیں۔ کبائر ان گناہوں کو کہتے ہیں جن کے اوپر حد آتی ہے، کبائر ان گناہوں کو کہتے ہیں جن کے کرنے سے جہنم کی وعید ہے، کبائر ان گناہوں کو کہتے ہیں جن کے اوپر لعنت کا لفظ آیا ہے، تو ان کبائر سے بچنا ہے۔ کوئی لوپیاں لا کے گانے سن رہے ہیں، نہ اعتکاف ہوتے ہیں، کبائر ہے کہ نہیں ہے جی؟ اسی طرح وہ فضولیات میں پڑا ہوا ہے، فرض کرو کوئی نہ کوئی اور 20 میچ ہونے جناب اور موٹا نالے اعتکاف ہے، گھروں بھج کے آئے، نالے جناب فضول ڈال دیں۔ میں تو سگریٹ پینے کو بھی بہت سارے علماء کے اقوال میں کبائر میں گنوں گا، بچنا چاہیے۔ یہ وقت آپ چھوڑیں اس کو، یہ چھوڑیں آپ اس کو جس کے اوپر بہت سارے ادلہ ہیں شریعت کے، قرآن کے بھی، حدیث کے بھی۔ وقت نہیں ہے مگر نہ اس حوالے سے بھی تھوڑی سی باتیں کریں، تو آپ بچیں، اللہ آپ کو توفیق دے، آپ اس سے جان جڑیں، جو صحت کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں، مال کی بھی تباہی ہے اور اخلاق کی بھی تباہی ہے اور فرشتوں کے لیے بھی مصیبت ہے۔ کمال ہے، یہاں حلال چیز تھوم اور پیاز کھا کے آگے منع ہے، تم حرام تمبک جو ہے وہ کھاتے پھرتے ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق دے بچنے کی، تو بچ سکتے ہے بندہ۔ کبائر سے بچنا، یہ ممنوعات میں سے یہ بچنا ہے اور یہ ضروری ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کا تعلق، بہرحال اس کا تذکرہ بھی حدیث میں ممنوعات میں آتا ہے، تو بطور مسائل میں نے بھی ذکر کر دیا۔ وہ قرآن بھی کہتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اسی طرح بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر جانا۔ اعتکاف نام ہی اپنے آپ کو مسجد
بلکہ مسجد کے اندر بھی خیمے کے اندر خاص کر لینا ہے تو ہم مسجد سے باہر بلا ضرورت جاتے پھرتے ہیں، تو یہ نہیں مناسب۔ عورت کا اگر عورت کو خواتین بیٹھی ہیں اور اتفاق سے ایام شروع ہو گئے تو وہ پھر اٹھ کے گھر چلی جائیں، جو دن گزر گئے اللہ کو قبول فرمائے۔ اگر نظر کا اعتکاف ہے تو آئندہ سال بیٹھ جائیں گی، اور اس وقت چونکہ ان کا اعتکاف ٹوٹ چکا ہے وہ چلی جائیں گی۔ عورتوں کی امراض میں سے ایک مرض استحاضہ بھی ہے، اطباء جانتے ہیں، اب بھی ہے، پرانے دور میں بھی تھا، خیر ایک مرض ہے، مرض جو ہے نا وہ رہتے ہیں، سلسلے چلتے ہیں۔ تو استحاضہ والی عورت کا مسائل تمام ہی الگ ہے، استحاضہ والی عورت کے مسائل تمام ہی الگ ہیں، وہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، میاں بیوی کا تعلق بھی ہو سکتا ہے، وہ روزے بھی رکھے گی، وہ نماز بھی پڑھے گی، اس کی الگ تفصیل ہے استحاضہ کے معاملات۔ اسی طرح عورت کے لیے ایک خاص کنڈیشن یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف نہ بیٹھے۔ شوہر ایک نفل چکی عبادت ہے نا، فرض روزے کے لیے اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اعتکاف ہے یا نفل روزے، آپ نے مسئلے سنے علماء سے، تو خامن سے اجازت لے کے وہ بیٹھے۔ آئیے اعتکاف کی کچھ حکمتیں ہیں، ایک دو منٹ میں ذرا ان پہ بھی توجہ ہو جائے۔ اعتکاف کی حکمت سب سے پہلے تنہائی، خلوت ہے جی، عزلت ہے۔ اس کے بارے میں عرض کروں کہ تنہائی تمام رشیوں نے، انبیاء نے، فلسفیوں نے، دنیا کے وہ لوگ جنہوں نے دماغی کام کیے وہ ہمیشہ تنہا بیٹھتے ہیں، ہزاروں سالوں کی دنیا کی تاریخ، انبیاء بھی ہمیشہ کلا بیٹھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار حرا والا مسئلہ، تمام فلسفی، علامہ صاحب نے کہا عزلت میں دن گزاروں، عزلت میں، ایک اور شاعر نے کہا قفس کے گوشے میں آرام بہت ہے، قفس کے گوشے میں آرام بہت ہے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ نے جیل کی عزلت کو اور خلوت کو اپنے لیے بہت مفید جانا۔ بلکہ مجھے یاد آیا مولانا مودودی صاحب جب سینٹرل جیل ملتان میں قید تھے تو تفہیم القرآن کا مقدمہ اٹھا کے دیکھیے، لکھتے ہیں اسے سوء اتفاق کہیے یا حسن اتفاق کہیے کہ جو ٹائم مجھے باہر نہیں ملا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جیل خانے میں دے دیا، وہاں تفہیم القرآن کا آغاز کر دیا۔ میں چاہتا تھا نوجوان نسل کے لیے کچھ کام کروں قرآن فہمی کے حوالے سے، ٹائم نہیں مل رہا تھا، جماعتی مصروفیات، کبھی ملاقات کے لیے آ گئے، کبھی کس طرح ہوا، کبھی کس طرح ہوا۔ تو اس طرح مجھے اللہ تعالیٰ نے اسے سوء اتفاق کہیے یا حسن اتفاق، اللہ نے مجھے جیل میں ٹائم دے دیا۔ اسی لیے ان کی بہت ساری تفسیروں، اپنا سورت کی تفسیر کے اینڈ میں لکھتے ہیں سینٹرل جیل ملتان، جس طرح پیر کرم شاہ صاحب کی بہت ساری آئی اپنا صورتوں کے اینڈ میں لکھا ہے سینٹرل جیل سرگودا، انہوں نے یہاں اپنی ضیاء القرآن کی بہت ساری جو ہے نا تفسیر کو، اپنا صورتوں کی تفسیر کو وہاں تنہائی میں کتابیں منگوا لی، اصول و ضابطے کے تحت اپنا کام کرتے رہے۔ بہرحال دنیا کے عظیم لوگوں نے تنہائی، حسن بصری کہتے ہیں تنہائی مومن کے لیے عظیم تحفہ۔ تنہائی کی دو صورتیں بیان کی حسن بصری نے، کہا ایک تنہائی وہ ہے جو گناہوں کی طرف لے جائے، وہ میں اور آپ چیک کریں کہ ہماری تنہائی کیسی ہے۔ ہماری تنہائی بالخصوص نوجوانوں کی، بلکہ وہ اپنی جگہ پر کہتے کہ نوجوانوں کو ماں باپ کو کلے نہیں ہونے دینا، ٹین ایجز کو، بچیوں کو کلے نہ ہونے دو، دروازہ کھولو بیٹا پڑھو آپ۔ یہ ساری باتیں صوفیاء نے کر دی ہیں۔ حسن بصری سر خیل صوفیاء کے تنہائی کی دوسری قسم مفید ہے، چاہی گئی ہے، ہمیں چاہیے کہ کبھی ہم تنہائی میں بیٹھیں، ہم کبھی اپنے بچوں سے، اولاد سے، دوستوں سے الگ ہو کے سوچیں، ہم کبھی اپنے اندر غور کریں، اندر غوطہ زن ہوں، اندر جائیں، چاٹی ماریں۔ وہ تنہائی کی صورت میں ہی ہوگا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ سوانے میں ڈاکٹر غلام جیلانی برگ نے لکھا ہے، آبادی چھوڑ کر ویرانے میں نکل جایا گیا، ویرانے کی مسجد میں بیٹھ کر وہاں دعائیں کیا کرتے تھے، مسائل کے اوپر غور کیا کرتے تھے۔ آپ امام غزالی کے بارے میں دیکھیں، اور اللہ اکبر، امام غزالی آپ اس طرح کر لینا ہے، بغداد کا مدرسہ ہے، بغداد اس وقت دارالخلافہ ہے، کیپٹل ہے، صرف ایک ملک کا نہیں پورے عالم اسلام ہے، مدرسہ نظامیہ ہے، اس کا صدر مدرس امام ابو احمد الغزالی۔ آپ ایسے کریں جیسے پوری مملکت کی یونیورسٹی ہو پنجاب، اس کا جناب چانسلر ہو، وائس چانسلر، امام صاحب اٹھتے ہیں
امام صاحب اٹھتے ہیں خلوت کے لیے، گوشہ نشینی کے لیے، گوشہ گیری کے لیے، تنہائی اور عزلت کے لیے، لوگوں کے جھنجھٹ سے نکلنے کے لیے، گٹے گوٹے پکڑنے والوں سے دور ہونے کے لیے عرب کے صحرا کے اندر گم ہو جاتے۔ 10 سال تک کے لیے وہ آدمی بستیوں میں صحراؤں میں چلا گیا، اور پھر واپس آ کر امت مسلمہ کو 3 کتابیں تحفے کے اندر دی ہیں، آج جن کو سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے اور سونے کے پانی سے کروا دینا چاہیے۔ المنقذ من الضلال، تحافظ الفلاسفہ، یہ 3 کتابیں جو فلسفے کے موضوع پہ، اور امام صاحب نے فلسفے کو روک لگا کے رکھ دی ہے۔ وہ فلسفہ جس نے امت مسلمہ کے عقائد تباہ کیے، مامون رشید کے دور سے 7ویں 8ویں ہجری تک، جس نے مسلم امت کے عقائد، یہ قبر یہ ہے، یہ اوپر ہے، یہ ابھی بھی رولا نہیں مکتا مسجد روڈ گڑی والا ہیں جی، یہ اعمال تلیں گے نہیں تلیں گے، ایک قبر ایتھے دیے یا اتھے دیے برزخ دیے، یہ سارے رولے چکا دیے امام غزالی نے، اور یہ تنہائی کی بنا پہ معاملے ہوئے ہیں، یہ عزلت کی بنا پہ ہوئے ہیں۔ اور بھائی آپ بھی تنہائی میں آ گئے، ذرا سوچیں اپنے معاملات کو، اپنے بچوں کے معاملات کو، اپنی آخرت کے معاملات کو غور و فکر کریں، اس تنہائی کو مفید بنائیں، اس تنہائی کو خیر والی تنہائی بنائیں، شر والی گناہ کو رکسانے والی تنہائی نہ بنائیں۔ تنہائی 2 ہیں، ایک مضر ہے، ایک انتہائی مفید ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری تنہائیاں، اس لیے وہ شاعر کہتا ہے ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، ہر وقت کا ہنسنا، ہم تو ہنستے رہتے ہیں، کبھی سوچا ہی نہیں ہے، بس ایسے البیلے سے، ہنسوڑی سے، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کی گھڑی میں کبھی رو بھی نہیں۔ کس طرح آتے حدیث میں ذکر اللہ خالیاً ففاضت عینا، تنہائی کے اندر اس نے اللہ کو یاد کیا، اپنے گناہوں کو اپنے زمین کے اندر چلا گیا، غوطہ لگایا، اللہ میں تو یہ گناہ کر کے آ رہا ہوں، فذکر اللہ خالیاً ففاضت عینا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اس لیے تنہائی مفید ہے، یہ تنہائی، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت تنہائی کرنی چاہیے۔ کبھی نکل جایا کریے کسی ویرانے کی مسجد میں جا کر، دوپہر کے ٹائم دروازہ بند کیا، کوئی توبہ اللہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ عبادت کے اندر یکسوئی نہیں ہے ہمارے ہاں، ہماری عبادتیں اس درجے کی نہیں ہیں یکسوئی، ہمیں اس سے عبادت کی یکسوئی جو ہے نا اس کو بھانپنا چاہیے۔ اسی طرح یہ ایک بنی بنائی قبر ہے، یہ ایک بنی بنائی قبر ہے، قبر بھی اتنی سی ہوتی ہے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ اکبر نے کیا کہا تھا اس نے، بہادر شاہ ظفر نے، یہ 2 گز یہ معاملہ، بس 3-4 فٹ اینجن ہوتے، 5-6 فٹ انجن ہوتے، 6-7 فٹ تھیلے، یہ ایک بنی بنائی خیمہ اور قبر ہے، یہاں نیچے جا سو کر کرے کہ میں قبر کے اندر آیا، غور کرے میں قبر کے اندر آیا ہوں۔ نبی رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت قبر کے دہانے پہ بیٹھ کے کی ہے، قبر کے دہانے پہ۔ اور شیخ حسن البنا مصر کا بہت بڑا ریفارمر، وہ اپنے شاگردوں کو رات قبر میں لے جاتا تھا، قبر کھدوا کے ایک بچے کو کہتا بیٹا چلے جا سو، سمجھ کے میں مر گیا ہوں، پھر وہ ساری روایتیں بیان کرتا، انا بیت الدور، قبر کہتی ہے میں کیڑوں کا گھر ہوں، انا بیت الظلمہ، میں اندھیرے کا گھر ہوں، انا بیت الفحشا، میں تنہائی کا گھر ہوں۔ لاؤ اپنے دوست اعمال صالحہ، قرآن پڑھنا قبر نوجوان کی شکل میں آئے گا، میں یہاں لائٹ نہیں ہے، یہاں تو بجلی چلی جائے سارے پریشان ہو جاتے ہو، قبر کے اندر لائٹ کا انتظام کر کے آؤ، میں بیت الظلمہ ہوں، اوپر پڑیاں ہیں، اندھیرا ہے نیچے، اعمال صالح کی نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اعمال صالح کا نور لے کے آؤ، میں تو یہاں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، اعمال صالح کی دوائی اور چھڑکاؤ لے کے آؤ، یہ ساری روایتیں پڑھتا، اور پھر جو نسل بنی، کمال نسل بنی، جو تربیت سے نکلے بچے پھر کمال اللہ کو یاد کرنے والے بنے۔ تو یہ اللہ کرے ہمارا یہ اعتکاف اس نوعیت کیا ہو جائے۔ آخری بات یہ ہے کہ شریعت کا ایک بہت اہم اصول ہے، عبادتین فی العبادہ، العبادہ فی العبادہ، عبادت کے اندر عبادت۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابن قیم نے بڑی باتیں کی اپنی کتاب العبادہ فی العبادہ۔ وہ کیا ہے بھائی؟ سادہ انداز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، 7 لشکر کی ترتیب ہو رہی ہے، 7 جہاد بھی چل رہے ہیں، اس محاذ سے خالد کو کر دے وہاں ادھر عبدالرحمن عوف ادھر کر دے وہاں، شام کے محاذ کو خالد، عراق کے محاذ سے خالد ادھر کر دے وہاں، اکرمہ ادھر کر دے، عبادت اندر عبادت۔ ہم تو حساب کرتے ہیں نا، اور بزرگ جو ہیں، اکابر جو ہیں، وہ اس قسم کے معاملے کرتے ہیں، وہ بھی دین کا سوچتے ہیں، جہاد کا سوچتے ہیں،
اس قسم کی اور بھی بہت ساری باتیں. یہ جو ہمارا اعتکاف ہے یہ تو عبادت فی العبادات کی زبردست نظیر ہے، مثال ہے. کیسے میرے بھائیو؟ بذات خود مسجد کے اندر بیٹھنا کتنی فضیلت ہے. محمد مسجد کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں. آپ مسجد کے اندر اللہ کے گھر کے اندر ہے. پھر باوضو ہونا بذات خود ایک نیکی ہے. وضو کرنے سے سارے جو ہے وہ قطرات اور وہ سارے وہ چیزیں گر جاتی ہیں. آپ باوضو ہیں. پھر آپ تکبیر اولا اس کا اہتمام کریں گے. جی آپ کے لیے انشاءاللہ نفاق سے برات لکھی جائے گی. اور پھر آپ تلاوت قرآن کریں گے. اور پھر آپ روزے سے بھی ہیں نا، بذات خود روزہ بھی تو ایک عبادت ہے. عبادت مسجد پلس وضو پلس اعتکاف پلس روزہ ہے جی. تو اس طرح کر کے اور ساتھ آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں. ایک ٹائم کے اندر آپ 5 واجباتوں کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے ہم اعتکاف شرعی انداز میں کریں. جو سستیاں کاہلیاں کمیاں ہمارے بھائیوں میں مجھ میں آپ میں ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قاری صاحب نے بہت جامع دعا کر دی لیکن ہم مختصر سی دعا کرتے ہیں.